السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو گائز آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج دانیال کی جو ہے ولاگ ہے سورہ نبا عما یتساءلون، 30ویں پارے کی پہلی صورت، اور دانیال کی ویسے بھی یہی صورت ہے اور اس کا سپارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے ماشاءاللہ سے بہت جلدی 30واں پارہ اپنا جو ہے نا وہ ختم کر لیا، اور انشاءاللہ اسی ویک میں 2-3 دنوں میں اس کا سپارہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے پرومس کیا ہوا ہے اس کو ایک جو ہے نا گفٹ لے کے دینا ہے۔ ہر سپارہ جب تم ختم کرو گے دانیال تو آپ کو ایک گفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہادیہ کو بھی، جی ضرور۔ تو اپنے بچوں کو جب قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جب وہ سپارے کے اندر پڑھتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں تو گائز ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے دیا کریں تاکہ بچہ شوق سے جو ہے نا وہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دل کے اندر قرآن کا شوق جو ہے نا وہ پیدا ہو، چاہے وہ کسی چیز کے تھرو ہو۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ گفٹوں کو بھول جائے گا اور قرآن اس کو جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں گھر کر جائے گا۔ تو گائز شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ نے چپ کر کے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، ارض زمین کو، مہادا بچھونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ کیا میں نے زمین کو نہیں بنایا ایسے بچھا کے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر رہ رہے ہیں۔ اگر یہ گول ہوتی تو ہم اس کے اوپر رہ سکتے تھے؟ نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچھونا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری تاپی ہوتی ہے یا ماتلا ہوتا ہے نا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچھونا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، اوتادا مخیں، مخ کہتے ہیں جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، ٹھوکنے کے لیے کوئی چیز ٹھوکتے ہیں ہم، دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنا کے نا اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ ہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ زمین ایسے ہوتی رہتی، پھر سمجھ آ گئی؟ تو ماؤنٹین کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو مخیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انسانوں کو جوڑا، بلکہ کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر جو آئی ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے، مرد ہے تو عورت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ حیوانات میں لے لیں، انسانوں میں لے لیں، ہر شے اللہ رب العزت نے جوڑے کی شکل میں پیدا فرمائی ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نومکم تمہاری نیند کو، سباتا آرام کا ذریعہ بنایا۔ اب آج میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بندہ آدھے گھنٹے کی بھی نیند، صحیح ڈیپ نیند جا کے اور پھر اٹھ جائے نا تو اس کا سسٹم جو ہے نا وہ ریسٹارٹ ہو جاتا ہے، جو ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریسٹارٹ ہو کے فریش ہو کے واپس وہ کام کرنا شروع ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے؟ ہم آرام سے سو جاتے ہیں نا رات کو، پھر تھونکی ہو کے صبح آرام سے اٹھ جاتے ہیں، تو نیند ہماری باڈی کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم تھکے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو پھر ہم تھکے ہوتے ہیں؟ نو نا، تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وجعلنا، اور ہم نے، اللیل رات کو، لباسا لباس، ٹھیک ہے؟ رات کو، رات ایسے جیسے یہ ہے نا دن، تو ایسے رات اس کے اوپر چھا جاتی ہے لباس کی طرح، جیسے ہم لباس پہن لیتے ہیں نا،
تو ایسے رات دن کے اوپر چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے النَّهَارَ دن کو معاشا معاش کا وقت بنایا. اللہ کہتے ہیں رات کو میں نے کس لیے بنایا؟ سونے کے لیے. اور دن کو میں نے کس لیے بنایا؟ جاگنے کے لیے. اور کام کرنے کے لیے، معاش کے لیے. ٹھیک ہے. کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، تھاوائی کرنے کے لیے میں نے دن کو بنایا. ٹھیک ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا اور ہم نے فوقکم اوپر تمہارے سبعًا 7 شدادا مضبوط آسمان بنائے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. ٹھیک ہے. آسمان یہ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ کون سا ہے؟ آسمان. نہیں یہ کون سا ہے؟ یہ پہلا والا پھومیت. اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. یہ اللہ اپنی نعمتیں اب گنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے سِرَاجًا ایک چراغ، وَهَّاجًا خوب روشن. سلح کس نے بنایا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں نے ایک چراغ بنایا جو خوب روشن ہے. جب سورج چڑھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر روشنی ہو جاتی ہے. ساری چیزیں ہمیں صحیح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. روشنی. اللہ کہتے ہیں اور ہم نے ایک چراغ بنایا جو خوب روشن ہے یہ سورج کو. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بدلیوں سے ماءً پانی ثجاجا خوب برسنے والا. یہ دیکھو ہم آویوں میں گئے تھے پاکستان میں، بادلوں میں پانی نظر آ رہا تھا تمہیں کوئی؟ جب ہم اوپر آویوں میں گئے تھے تو وہ تو دھواں تھا نا. ایسے ایسے جو نیاج تھے اوپر ان میں تمہیں پانی نظر آیا کہیں پہ؟ نہیں. تو انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو برساتا ہے. اس میں سے پانی نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور اتارا ہم نے بدلیوں سے پانی خوب برسنے والا. گائز ذرا سوچیں کہ یہ بادل ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو دہری ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، ساری دنیا سائنس سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کون اس دھوئیں کے اندر پانی کو بھر دیتا ہے؟ اور اتنی موسلادھار کسی ٹائم بارش شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کی سوچ ہے اور فلڈ آ جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے یہ. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم نکالیں. اور بارش کیوں برستی ہے؟ اللہ بتانے لگے ہیں بارش کیوں آتی ہے. لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں بِهِ اس سے حَبًّا غلہ وَنَبَاتًا اور نباتات. جب آسمان کا پانی زمین پہ برستا ہے نا تو زمین سے کیا اگتا ہے؟ پھل، پھول اور جو ہم کھاتے ہیں سبزیاں، یہ سب کچھ اگتا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین اپنی نباتات کو جو ہے نا وہ باہر چھوڑ دیتی ہے انسانوں کے لیے. اور دیکھیں مٹی، لوہا، لکڑی، ہر شے انسان کی خدمت میں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر شے کو انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. لکڑی آپ کے لیے جلنے کو تیار ہے، لوہا آپ کے لیے بھٹیوں میں گھسنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. اور زمین سے جو نباتات نکل رہی ہیں ہم ان کو کاٹ کے کھا پی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اس اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کیسی گمراہی انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. انسان کہتا ہے میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کوشش ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اور باغات ہیں اس کے لیے ایک الفافا گھنے. ٹھیک ہے. اور گھنے باغات آپ نے باغ دیکھے ہیں کبھی؟ ادھر گئے تھے نا فیکٹری میں ادھر، اور ادھر امرود لگے ہوئے تھے جدھر پشنگ کرنے گئے تھے، وہ باغ ہے امرود کا. تو اللہ کہتے ہیں باغات ہیں تمہارے لیے گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا ان بے شک یوم دن الفصل کی فیصلے کا کانا ہے میقاتا ایک مقرر وقت پر. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو زندگی میں نے دی ہوئی ہے نا تمہیں گزار لو جس طرح گزارنی ہے. بدتمیزیاں کرو گے تب بھی میرے پاس آنا ہے، اچھے کام کرو گے تب بھی میرے پاس آنا ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا ایک دن فیصلے کا میں نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، جس دن میں نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے. جب تم میرے پاس آؤ گے نا تو میں تمہارا فیصلہ کروں گا پھر. ٹھیک ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا
یوم جس دن ینفعو پھونک دیا جائے گا فی الصوری سور میں فتأتون تو تم آؤ گے افواجا فوج در فوج. حضرت اسرافیل ہیں 4 بڑے فرشتے ہیں. جبرائیل یہ کیا کرتے تھے؟ وحی لے کے آتے تھے آسمان سے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو جبرائیل امین لے کے آئے. میکائیل یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بارش برساتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسرائیل یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کو موت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسرافیل کیا کریں گے؟ قیامت والے دن سور پھونکیں گے ایسے, ٹھیک ہے, سور پھونکیں گے. تو جب سور پھونکا جائے گا تو انسان فوج در فوج ساری دنیا کے انسان اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے واپس, ٹھیک ہے. پھر اللہ ان کا حساب لے گا, ٹھیک ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتْ اور کھول دیا جائے گا السماء آسمان کو, فقانت تو وہ ہو جائے گا ابوابا دروازے دروازے, آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ساری تمام مخلوقات جو ہیں وہ میدان محشر کے اندر جمع کر لی جائیں گی, ٹھیک ہے. وہ فیصلے کا دن ہوگا اس لیے, ٹھیک ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور چلا دیے جائیں, وَسُيِّرَتْ اور چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ, فقانت تو وہ ہو جائیں گے سرابا سراب, اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر جو کشش ہے نا, ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو نیچے گر جاتی ہے, زمین اپنی طرف چیز کو کھینچتی ہے, ٹھیک ہے. اور زمین کے اندر سے یہ کشش ختم ہو جائے گی اور پہاڑ کیا کریں گے؟ چلنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم کانت ہے مرصادا ایک گھات, ایک گہری کھائی. جہنم اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور بھڑک رہی ہے, بہت تیز آگ بھڑک رہی ہے اس میں. اور انسان کو جو گناہ گار ہوگا اس کو کس میں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم. اور پھر اللہ اس کو نکالے گا بھی نہیں وہاں سے, ٹھیک ہے. للطاغین مآبا اور کس کے لیے ہے یہ جہنم؟ للطاغین سرکشوں کے لیے, مآبا ٹھکانہ ہے. جو بدتمیزیاں کریں گے, سرکشی کریں گے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے کسی کو, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگیں گے, ان کے لیے کیا ہے؟ گناہ. ہاں, اور وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم. وہ جہنم کے اندر جائیں گے, شاباش. لابسین فیہا احقابا لابسین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں, احقابا مدتوں, اللہ کہتا ہے مدتوں سالوں در سال اس جہنم کے اندر ہی وہ رہیں گے, میں ان کو نہیں نکالوں گا باہر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, مجھے چھوڑ کے انہوں نے کسی اور سے مانگا, ٹھیک ہے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے فیہا اس میں بردن کوئی ٹھنڈک, ولا اور نہ ہی شرابا کوئی پینے کی چیز. اللہ کہتا ہے اس میں کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ان کو آئے گی, نہ ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا, کوئی چیز بھی ان کو پینے کے لیے نہیں وہاں پہ دی جائے گی. بس گرمی کے اندر پھینک دیا جائے گا اور آگ لگی ہوگی اور آگ ان کے جسم کو جلائے گی, ان کی چمڑی اوپر سے ختم ہوگی, پھر اللہ نئی چمڑی دے گا, پھر آگ اس کو جلائے گی, اس طرح ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے خلاصی دے دی, آمین آمین. الا حمیما وغساقا مگر حمیما کھولتا ہوا, وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ, ان کو کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. ہم چولہے پہ رکھتے ہیں تو پانی کیسے کھولتا ہے, گڑ 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 آواز آتی ہے نا پانی میں سے, کھولتا ہوا گرم پانی, اور جب زخم ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ پیپ پڑ جاتی ہے نا ریشہ, وہ دیا جائے گا اس کو پینے کے لیے جہنم میں. وہ پی سکتے ہو؟ پی سکتے ہو؟ نہیں نہ پی سکتے, تو اس لیے الٹے کام نہیں کرنے, شاباش. جزاء وفاقا جزاء بدلہ ہے, وفاقا پورے کا پورا, جو اس نے برے کام کیے دنیا کے اندر اس انسان نے جس کو جہنم میں ڈالا اللہ رب العزت نے, اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جزا, یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو برے کام وہ دنیا میں کرتا تھا نا, اس کا پورا پورا آج اس کو بدلہ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک وہ کانو تھے وہ, لا یرجون نہ وہ امید رکھتے تھے, حساب کی. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دنیا میں جب
کسی کو قتل کر رہے تھے، کسی کو مار رہے تھے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، کسی کے ساتھ دغا بازی کر رہے تھے، کسی کے ساتھ فریب کر رہے تھے، کسی کے پیسے چوری کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوا تھا، ان کے دماغ میں ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہمارے سے حساب لے گا اس چیز کا. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کے یہ عقل و گمان میں بھی نہ، وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ان سے حساب لے گا. ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو، کذابا بہت جٹلایا. اب تم نے قرآن پڑھا نا تو تمہیں پتہ نا اللہ رب العزت کیا سزا دیں گے چوری کرنے کی، کیا سزا دیں گے بدتمیزی کرنے کی. اگر تم پھر بھی بدتمیزی کرو تو تم نے تو پڑھ لیا اب، تو پھر اور زیادہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو، قرآن اس لیے کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلکم تتفکرون، ہماری آیات آپ کے سامنے کھول کھول کے اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ عقل حاصل کریں، تاکہ آپ تفکر کرو، تاکہ آپ سوچو. تو بھائی اللہ کا قرآن ہے، انسان کو سوچنا چاہیے. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے، دغا بازی کرنے، فریب کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے سے اس کا حساب پوچھا جائے گا ایک دن. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور وَكُلَّ اور ہر شَيْءٍ چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ شمار کر کے رکھا ہے ہم نے، کتابا ایک کتاب کے اندر. ادھر والا فرشتہ کیا لکھ رہا ہے؟ گناہ. ادھر والا کیا لکھ رہا ہے؟ نیکی. نیکی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. جب تم آؤ گے میرے پاس تو تمہیں تمہاری کتاب پکڑاؤں گا، پڑھ کے دیکھنا اس میں کیا کیا لکھوایا ہوا تم نے اپنے نامہ اعمال میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا پس چکھو، فلن پس ہرگز نہ، نزیدکم ہم زیادہ کریں گے تمہیں، الا عذابا مگر عذاب. اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پس تم چکھو گے جو تم نے کام کیے ہوئے نا، اس کے بدلے جتنا تمہیں عذاب ملنا ہے نا، اس عذاب کو پورا پورا تم چکھو گے. پھر دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک، یہ ان کے لیے ہیں جو کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، ان کے لیے کیا ہے، ان بے شک، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، مفازہ کامیابی ہے. ہاں وہ کامیاب ہو جائیں گے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دینے لگے ہیں، یہ دیکھو، حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، اس میں اتنے اتنے موٹے موٹے انگور لگے ہوں گے جنت میں، باغ ہوں گے بڑے بڑے، وہ آپ کے ہوں گے، اللہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. وکواعب اترابا، اور بڑی اور ابری چھاتیوں والی ہم عمر، اور وہاں پہ لڑکیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. وہاں پہ حوریں ہوں گی آپ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور وَكَأْسًا اور جام، دِهَاقًا چھلکتے ہوئے، گلاسوں کے اندر جام ہوگا. ٹھیک ہے. شربت ہوں گے، مشروب ہوں گے، پانی ہوگا، اور وہ ایسے چھلک رہا ہوگا اور آپ پی رہے ہوگے. یہ کن کو ملے گا؟ جو نیک کام کریں. جو نیک کام کریں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے فیہا اس میں، لغوا کوئی لغو، ولا اور نہ، کذابا کوئی جھوٹ، نہ اس میں کوئی وہ بری چیز سنیں گے اور نہ وہ اس میں کوئی جھوٹ سنیں گے. ٹھیک ہے. جنت کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ، جزاء بدلہ ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، عطاء عطیہ، حسابہ کفایت کرنے والا، کافی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، عطیے کے طور کے اوپر ان کی کفایت ہو گئی، وہ جہنم سے بچ گئے اور وہ جنت میں جانے والے بن گئے. ٹھیک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، ربی جو رب السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو، بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، زمین اور آسمان کے درمیان بھی جو کچھ ہے نا ادھر، اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے.
الرحمن جو رحمان ہے، لا یملکون نہ وہ مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطابہ بات کرنے والے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں زمین کا بھی بادشاہ ہوں، آسمان کا بھی بادشاہ ہوں، اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں نا ان کا بھی میں ہی بادشاہ ہوں. لا یملکون اور کوئی اس کا مالک نہیں ہوگا، منہ اس سے بات کرنے والا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لے کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح الامین، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف در صف، لا یتکلمون نہ کلام کر سکیں گے، الا مگر، من وہ جو، اذنا اجازت دے، لہو اس کو، الرحمن رحمان، وقال اور وہ کہے گا، صوابا بات درست. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قیامت والے دن انسان، اور جیسے ہم مسجد میں نہیں کھڑے ہوتے صفیں بنا کے، پہلی لائن دوسری، اس طرح صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن کوئی بھی بول نہیں سکے گا، صرف وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ بولے گا بھی بالکل سچ، پھر جھوٹ نہیں بول سکے گا. ٹھیک ہے، تو جی گائز یہ تھا آج کا ہمارا جو ہے نا وہ سبق. تو گائز آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کو سمجھائیں. اور دانیل کا چونکہ سپارہ ختم ہونے والا ہے، اور اب اس نے فرمائش کی ہوئی ہے، مجھے کیا لینا ہے آپ نے گفٹ؟ روبکس کیوب لینا ہے اس نے، وہ پزل جو صحیح کرنے والا ہوتا ہے وہ اس نے لینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ہیں، آپ سب کے، میری والدہ اور میرے جتنے عزیز و اقارب، آپ کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کی قبر کے اوپر کروڑ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، وہ ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے. اوکے گائز، اللہ حافظ.